اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے دریائے فرات سے نکلنے والی سونے کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ محترم ناظرین، دریائے فرات کا خشک ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عام نشانی کی جانب اشارہ ہے۔ اسی دریا کے خشک ہونے کے بعد دنیا کی آخری جنگ ہرمردون یا ہرمرگاڈن جنگ کا آغاز ہوگا، جسے قیامت کی باقی نشانیوں کی طرح اس نشانی کے بارے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سونا نہ اگل دے، یعنی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس سونے کی وجہ سے ایک خوفناک جنگ چھڑے گی جس میں 100 سے 99 شخص مارے جائیں گے، جبکہ ہر شخص کی یہ سوچ ہوگی کہ میں اس جنگ صحیح سالم نکل کر اس سونے کو حاصل کر لوں۔ محترم ناظرین، ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے پہاڑ کو زہر کر دے گا، لہذا اس موقع پر کوئی شخص بھی موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ دریائے فرات کا خشک ہونا یا سونے کا پہاڑ اگل دینا، اس اہم حدیث میں قیامت کے بارے میں دراصل اس اہم ترین نشانی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ دریائے فرات کے اس وقت کے عروج کا زمانہ تھا جب یہ اپنی پوری شان و شوکت سے بہتا تھا۔ اس دریا کے بہاؤ کو دیکھتے ہوئے کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دریا یعنی دریائے فرات بھی کبھی خشک ہوگا، اور خشک ہونے کے بعد ایسے لوگوں کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دے گا جن کی دل میں مال و زر کی محبت ہوگی۔ اس آزمائش میں پڑنے والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی دولت کے پجاری ہوں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس آزمائش سے دور رہیں گے۔ یہ آزمائش ان دو گروپوں میں فرق کو واضح کرنے والی ہوگی۔ فرات دریا اپنے اندر ایک پوری تاریخ کو سمائے ہوئے ہے۔ فرات یعنی صاف پانی، اس دریا کی شروعات ترکی سے ہوتی ہے، شام راگ گلف سے جا ملتا ہے۔ نہر الکما جسے اس دریا کے ایک کنارے سے نکالا گیا تھا، اس نہر کے کنارے واقعہ کربلا پیش آیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دریا کے متعلق اسلامی تاریخ اور روایت میں متعدد جگہ پر ذکر بیان ہوا۔ 2900 کلومیٹر لمبائی کے ساتھ دریائے فرات ترکی سے شروع ہوتا ہوا عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ دریائے دجلہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دریا کے ذریعے انسان نے زراعت کی ابتدا کی تھی، ان دونوں دریاؤں کا ملو برشن گلف میں ایک دوسرے سے جا ملتا ہے، جسے شتول عرب کہا جاتا ہے، اور اسی دریا کو ایران اور عراق کا بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمین کو بحر النرین کہا جاتا ہے، جس کی سرسبز رنگین ہونے کی وجہ سے فرات دجلہ دریا ہیں۔ اس سرزمین میں بہت سی تہذیبوں نے ترقی بھی کی، کیونکہ ایک وقت میں یہ سرزمین انسانی تہذیب میں مرکز تھی۔ بائبل میں قدیم دارالخلافہ کی بنیاد اسی دریا کے کنارے سے رکھی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں دریائے فرات کے پانی کو پاک اور فضیلت بیان کیا گیا ہے۔ اس دریا کا پانی میں جنت کا پانی شامل ہے جو 7ویں آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل کر اس دریا میں شامل ہوتا ہے۔ بہرحال اس بات کو آج سائنس کے دور میں ثابت کرنا مشکل ہے کہ یہ پانی 7ویں آسمان میں موجود بیری کے درخت کی جڑوں سے کیسے نکل کر اس دریا میں شامل ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، اس بارے میں مالک کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ حال میں شامل ہونے والی دریائے فرات کے پانی کی مقدار کو ماپنے والا پلر کی تصویر کو سوشل میڈیا پر بہت ہی پذیرائی ملی، جس میں دریائے فرات کے پانی کو خشک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی رائے شروع ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس دریا سے ملنے والے تیل کو سمجھانے کے لیے سونے سے مشابہت دی گئی، اور کچھ کا خیال ہے کہ سچ میں دریا سے نکلنے والے سونے کا پہاڑ دریافت کر لیا گیا۔ محترم ناظرین، جون 2022 میں اس خبر نے اس وقت پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لی جب کہا گیا کہ عراق میں دجلہ کنارے 30,000 سالہ پرانی ایک بستی دریافت ہوئی ہے۔ اس پر ریسرچ کرنے والے ماہر آثار قدیمہ کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس بستی کا دورانیہ 1275 سے لے کر 1475 تک رہا، جسے ایک آنے والے شدید زلزلے نے زمین بوس کر ڈالا۔ دنیا کا سب سے پہلا اور قدیم شہر، جسے میسوپوٹیمیا بھی کہا جاتا ہے،
یہ بائبل کا قدیم شہر تھا جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ آبادی رکھنے والا یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر کی دوری پر دریائے فرات کے کنارے آباد ہونے والا یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا۔ اس شہر کا تذکرہ 4000 قبل مسیح کی تحریروں میں بھی کیا گیا۔ دنیا میں جب پہلے قتل کا واقعہ یعنی حابیل اور قابیل کا پیش آیا، اس وقت تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بائبل عراق کے علاقوں ہی میں سے رہتے تھے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بابل کے پہاڑوں میں جا چھپا، جس سے اس جگہ کا نام بھی بابل پڑا، اور بابل کے معنی ہے جدائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور نبوت میں قابیل کی اولادوں نے بہت ہی فساد برپا کر رکھا تھا، اور قابیل کی اولادوں نے پہاڑ سے یعنی نیچے اتر کر بھی فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ ان فسادی لوگوں کے ساتھ اس شر نے اپنے ساتھ نیک لوگوں کو بھی شامل کر لیا جو فسادی نہ تھے، مگر حالات کی وجہ سے انہیں اس گروہ میں شامل ہونا پڑا۔ محترم ناظرین، ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان لوگوں کے بسنے کے لیے دریا کے کنارے شہد باد کرنے کی دعا کی۔ دعا قبول ہوتے ہی انہیں بابلیون شہر مصر دریائے کنارے باد کرنے کی اجازت مل گئی۔ بابلیون جس کا یعنی ہوا ہچھی فرقت یا ہچھی جدائی۔ اس شہر کے تباہ ہونے کے بعد اب حال ہی میں جب اس دریا سے وہ کھنڈرات دکھائی دیے تو لوگوں نے اسے سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی، مگر اس پہاڑ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک اہم اور الگ کھوج ہو سکتی ہے جسے ماہرین سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دریائے فرات میں پانی کی سطح کم ہونے کی ایک وجہ بننے والی یہ ڈیم بھی ہو سکتے ہیں جو ترکیہ اور شام نے زیادہ تعداد میں بنا رکھے ہیں۔ اس دریا پر بہنے والا پہلا ڈیم 1970 میں ترکی نے شام کے بارڈر پر بنایا، اور اس کا پانی مکمل بند کرنے کی وجہ سے ترکی اور شام کا یہ درمیانی حصہ بالکل خشک ہونے کی وجہ سے یہ قدیم شہر دریافت ہو گیا۔ کیونکہ بابل شہر قدیم ثقافتوں کا مرکز تھا، بعض لوگوں کے مطابق اس علاقے میں خزانہ موجود ہو سکتا ہے، جیسے کہ دریافت ہونے والی قدیم بستیوں سے خزانے کے آثار نمودار ہو چکے ہیں، اور قرب و جوار میں بسنے والے لوگ ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں سے اس خزانے کو نکالا کرتے تھے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی چٹانوں میں سے آنے والے زلزلے کی وجہ سے دریا کو نیچے دفن ہو گئی۔ آج بھی ان چھوٹی چٹانوں کو ڈھونڈ کر دریائے فرات سے خزانے کو نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس گوئی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے اب تک دریائے فرات سے وافر مقدار میں کوئی خزانہ یا سونے کی کثیر مقدار نہیں نکلی۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس دریا کو مکمل خشک ہونا تھا، جبکہ اس کے اندر ابھی تک پانی موجود ہے۔ بطور مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ دریا خشک ہو جانے کے بعد تو ممکن ہے کہ یہ خزانہ انسان کو مل جائے یا خود خدا اسے زہر فرما دے۔ اگر دریا نے اپنی خشک ہونے کی سپیڈ اسی طرح جاری رکھی تو ممکن ہے کہ یہ عمل 1 یا 2 سال تک دیکھنے کو مل جائے۔ اس دریا کے متعلق پھیلنے والی خبریں من گھڑت کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے یا خزانے کا، نہ کہ کسی دولت کا۔ اس لیے علماء اکرام کے مطابق اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ سونے کا پہاڑ ہی ہے جو عنقریب زہر ہو کر رہے گا۔ اس کا وقت سمے کیا ہوگا یہ ہر ذرے کا مالک پاک پروردگار ہی بہتر جانتا ہے۔